The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ الیاس خان نے دوپہر کے کھانے کے بعد تیاری کر لی۔ اس بارے میں میری اس سے بات ہو گئی تھی اور طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہم تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے ہوا تھا اور پھر فرید خان کا مکان آیا تھا۔ شاندار مکان تھا۔ فرید خان کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا۔ منصوبے کے مطابق الیاس خان مجھے چھوڑ کر فرید خان کے مکان میں چلا گیا۔ یہاں اس کا آنا جانا تھا اور چونکہ اس کی ابھی ان لوگوں سے باقاعدہ نہیں ٹھنی تھی اس لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ رات سے غائب ہے، واپس نہیں آیا۔ یقیناً وہ پرانی گھڑی میں ہوں گے اور آپ کے نکل جانے سے خوفزدہ ہوں گے۔ خیر، منشی ریاض اندر موجود ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، 5 بجے چھٹی کر کے نکلیں گے۔ کچھ کہا تو نہیں تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، یہ اچھا کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟ الیاس خان، تم واپس جاؤ۔ جس نئی زندگی کا تم نے آغاز کیا ہے اسی پر ثابت قدم رہنا، یہی ذریعہ نجات ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کی انتہا بے حد بھیانک۔ اس کے برعکس نیکیوں کا سفر مشکل ترین ہے لیکن منزل نہایت سکون بخش۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا لیکن مرشد ابھی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مرشد، ان سوروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ ان کے بہت سے گرگے ہیں، وہ انہیں بھی استعمال کریں گے۔ اور تم میری حفاظت کرو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں مرشد، میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اگر کوئی نظر آیا تو آپ کو ہوشیار تو کر سکتا ہوں۔ تمہارا شکریہ الیاس خان، میری نصیحت ہے کہ ان لوگوں سے تصادم کی کیفیت نہ اختیار کرنا۔ اب تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تمہارے شانوں پر جوان بہن اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہے۔ بہت مشکل سے تمہارے ماں باپ کو اپنی خوش بختی پر یقین آئے گا مگر انہیں یقین دلانا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ دوست، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ آپ مرشد؟ میں آ جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ بمشکل تمام میں نے اسے روانہ کیا اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرید خان کے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اندر ماموں موجود تھے، میرے ماموں ریاض، جنہیں معلوم تھا کہ اماں ابا کہاں ہیں۔ آج میں انہیں دیکھ سکوں گا، ان سے مل سکوں گا۔ میری امی، میرے ابا، میری بہن۔ دل میں سرور اتر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کے گھر تک ان کا پیچھا کروں گا اور پھر سب کے سامنے ایک دم جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا؟ بدن اینٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجے اور پھر میں نے فرید خان کے گھر کے دروازے سے ماموں ریاض کو نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے کھوئے سے، مزمحل سے۔ شیو بڑا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کوئی چیز محسوس ہوتی تھی۔ لباس بھی بہت معمولی تھا، ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ ہاں، نہ جانے کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ۔ ظاہر ہے ابو تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے، ان سب کی کفالت کا بوجھ ماموں پر ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات مچل رہے تھے۔ خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ ایک عرصے سے رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں، لیکن خود کو سنبھالا۔ احتیاط ضروری ہے، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور نکل گئے تھے، میں چل پڑا۔ خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا میں ان کے حالات بدل دوں گا۔ ہاں، یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی، ابو اور شمسہ وہاں موجود ہوئے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ بھی مجھ سے بددل نہ ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، بالآخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا۔
اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر کے آئے تھے وہ۔ آبادی خال خال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے اور ان کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملگجی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے، کہ چلتے چلتے رات ہو گئی اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی۔ یہاں یہ لوگ اتنی دور اور ایسی جگہ جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے، اس کی وجہ بھی غربت ہی ہو سکتی ہے۔ دل رونے لگا۔ کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحہ رکے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند سا ہو گیا۔ منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی تھی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے۔ نہ جانے کتنی مشکل سے یہ بقیہ راستہ طے کیا تھا۔ ان مکانوں کو قریب سے دیکھا، زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے۔ دیواروں میں ایک اینٹ سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔ جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا؟ شمسا، امی، ابو یا ماموں ریاض؟ ان سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جگہ شاید بہت بڑی ہے، یہ لوگ دروازے سے دور ہوتے ہوں گے، یہ کوئی اور یہاں آتا نہ ہوگا، یا ماموں ریاض اکیلے۔ اس خیال سے دل لرز گیا۔ اگر ماموں ریاض یہاں اکیلے ہیں تو امی ابو؟ ایک دم سے بے چینی طاری ہو گئی۔ زور زور سے زنجیر بجانے لگا، پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جگہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر وحشت چھانے لگی تھی۔ اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے حلق پھاڑ کر، اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی اور اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول دیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی، گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس میں زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑی گئی تھی جس میں درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت اونچے اونچے 4 درخت یہاں نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صحن پر سایہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آسمان پر ابھی تھوڑی بہت مدھم روشنی تھی، اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں ہوا تھا۔ روشنی کی وہ کرن جس نے دروازہ اجاگر کیا تھا اس دروازے کے عین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف و دہشت کا ایک ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ سانس بے حد تیز ہو گیا تھا۔ اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑے کھڑے گزر گئے۔ نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب ندارد۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ غیر حقیقی ہے، ہو گیا ہے کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ تھا اور ہو کچھ رہا تھا۔ کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امیدیں باندھی تھیں، آخر کیا ہونے والا ہے؟ لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی۔
اس میں ہوا کی شائیں بھی شامل تھی۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پر ایسا دہشتناک سناٹا سا پھیلتا جا رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھیں۔ میرے زور زور سے دروازہ بجانے سے یہ دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا۔ اس بار میں ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا۔ گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس کے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف آتش دان میں مدھم مدھم سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ اس آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی۔ میں نے کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور میرا بدن ایک بار پھر دہشت سے لرز اٹھا، کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی چند شمعیں خود بخود روشن ہو گئی تھیں۔ یہ شمعیں پرانے قسم کے ایک شمع دان میں لگی ہوئی تھیں، سفید، لمبی لمبی۔ خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا تھا۔ میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں ان شمعوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے تو صرف ایک ہی موم بتی چل رہی تھی، لیکن اب یہ شمعیں کس نے روشن کی؟ وہ نادیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے جیسے ہوا سے محفوظ ہوں۔ میں غیر ارادی طور پر ان پر پھونکے مارنے لگا اور ایک بار پھر میری آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ میری پھونکوں سے کسی نہ کسی شعلے کو تو بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا، پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ فریب نظر تھا۔ ماموں ریاض حقیقت نہیں تھے بلکہ کوئی خوفناک دھوکہ تھا جس کا تعاقب کرتا ہوا میں اس ہولناک مکان میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس دھوکے کے بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بہت عرصے تک میں اس سے محفوظ رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میری ایک حیثیت بن گئی تھی۔ ہاں، اس کے بعد یہ سب کچھ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا۔ ان حالات میں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑا دہشت ناک تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ دروازہ ایک کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ماموں ریاض کا تصور تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں ہے؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں۔ مجھے انہی تاریکیوں میں زندگی کا سفر کرنا ہے۔ ان خوشیوں سے بھلا میرا کیا واسطہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مگر اب یہ نیا جال، نیا فریب کیا معنی رکھتا ہے؟ 50 بار غور کر چکا تھا اس بات پر کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور میری اس غلطی نے مجھ سے میرا سائبان چھین لیا ہے۔ وہ کمبل جو میرے لیے ایک بزرگ کا عطیہ تھا مجھ سے واپس مانگا گیا تھا۔ صاف کہا گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں میری غلطی نمایاں تھی، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے کیا ایک بار پھر موت کی آرزو کرنے لگوں یا زندگی کے جانب رخ کیے رہوں؟ جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، گزاروں، اسی میں گزاروں۔ زندگی کتنی قیمتی شے ہے، کوئی جینے والوں سے پوچھے جو کسی بھی طور مرنا نہیں چاہتے۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ بے شمار بار دل اس دنیا سے اکتایا، اپنے آپ سے اکتایا، لیکن جب موت کو گلے لگانے کی آرزو کروں گا تو نہ جانے کیا احساس ہوگا دل میں۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اس پر اسرار کمرے میں کھڑا سوچوں میں گم رہا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں کا تھوڑا سا جائزہ اور لے لوں اور اس کے بعد گھر سے باہر نکل جاؤں جہاں میں صرف ایک دھوکے کے تعاقب میں آیا تھا۔ سامنے ہی وہ کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس دروازے کے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مدت سے کسی نے نہیں کھولا۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، کیونکہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میں واپس پلٹا، ایک شمع ہاتھ میں اٹھائی اور
دوبارہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور ایک لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ شمع کی روشنی میں مجھے ایک اور بڑا اور وسیع کمرہ نظر آیا۔ یہاں بھی فرش بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر صدیوں سے انسانی قدموں کا گزر نہ ہوا ہو۔ دیواریں پلاسٹر کے بغیر تھیں اور ان سے ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ ایک سمت ایک زینہ سا بنا ہوا تھا جو اوپر جا کر چھت میں گم ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ پر اسرار تھا۔ ابھی میں یہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دفتن ہی مجھے اوپر قدموں کی سی آہٹ سنائی دی اور میرا دل دہشت سے اچھل پڑا۔ میرے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی، مامو ریاض، مامو ریاض، کہاں ہیں آپ مامو ریاض؟ کیا آپ یہاں اس گھر میں موجود ہیں؟ اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا خود بھی احساس ہو رہا تھا۔ جسے پکار رہا تھا اب اس کی موجودگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن کوئی اوپر ہے ضرور، یہ مکان خالی نہیں ہے، یہاں یقینی طور پر زندگی ہے۔ کوئی نظر تو آئے، کوئی دکھائی تو دے، اس سے پوچھوں کہ مجھے اس طلسم خانے میں لانے کا مقصد کیا ہے، آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بس دماغ پر ایک دھن سی طاری ہو گئی اور میرے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ 11 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لکڑی کی بنی ہوئی چھت۔ اوپر پہنچا، شمع کی روشنی نے ایک اور دروازے کو اجاگر کیا، لیکن اس دروازے کی دوسری جانب روشنی تھی۔ یقینی طور پر وہاں کوئی موجود تھا۔ کچھ سرسراہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ یہاں کوئی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ دروازہ بھی میرا دھکا دینے سے کھل گیا اور وہاں بہت تیز روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بالکل نیچے لگی ہوئی شمعوں کی روشنی جیسی تھی۔ یہاں بھی 5 شمعیں جو بہت لمبی لمبی تھیں روشن تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی ابھی روشن کیا گیا ہو، کیونکہ ان کا موم پگھلا نہیں تھا۔ لیکن کمرے کے منظر میں کچھ ایسی انوکھی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل اینٹنے لگا۔ اعصاب میں عجیب سی کھچاوٹ پیدا ہوئی۔ سامنے ہی ایک تابوت جیسی شے رکھی ہوئی تھی اور سرسراہٹوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کمرہ روشن تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع پھینکی نہیں اور آہستہ آہستہ اس تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ میرے خدا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا۔ اس کے کنارے اونچے اونچے تھے اور اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کے بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، اور یہ چہرہ مامو ریاض کا چہرہ تھا۔ ہاں، میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، مامو ریاض ہی تھے۔ لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی، جو میرے حواس کو بالکل ہی بے قابو کر رہی تھی، وہ مامو ریاض کی لاش پر چمٹی ہوئی لاتعداد پیلی پیلی مکڑیاں تھیں جو ان کے جسم پر ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں اور جگہ جگہ ان کے کھلے جسم میں اپنے پنجے جمائے ان کا خون چوس رہی تھیں۔ مامو ریاض، مامو ریاض! میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شمع میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے ہوئے تابوت میں جا گری۔ مکڑیاں ایک دم منتشر ہونے لگیں۔ ان کی تعداد بے پناہ تھی، ان کا سائز بھی مختلف تھا۔ شمع گرنے سے ان میں سے کچھ مکڑیاں جل بھن بھی گئی تھیں۔ وہ ایسے انداز میں اوپر کی جانب لپکیں جو بے حد لرزہ خیز تھا۔ میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور میں چاروں شانے چت نیچے گر گیا۔ دفتن ہی مجھے ایک دھماکہ سا سنائی دیا اور اس کی وجہ بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ وہ دروازہ جس سے میں اندر داخل ہوا تھا زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اگر ہوا چلتی تو شمعوں کے شعلے لرزتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نادیدہ شیطانی قوت نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ آن واحد میں لاتعداد سفید اور پیلی مکڑیاں میرے جسم تک پہنچ گئیں۔ میں اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر ان کے نوکدار پیروں کی گردش محسوس کرنے لگا۔ وہ میرے جسم سے چمٹ رہی تھیں۔ جسم کے کھلے حصوں میں باریک باریک سوئیاں سی چبھنے لگیں اور درد کی شدت سے میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اعصاب اچانک ہی قابو میں آ گئے تھے۔ میں نے جوش وحشت میں ان مکڑیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ان کی نوکیلی ٹانگیں میری کھال میں پیوست ہو رہی تھیں اور وہ اپنے باریک باریک دانت میرے جسم میں چبھ ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ میری گردن تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد
انہوں نے میرے چہرے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ایک خوفناک دھاڑ میرے منہ سے نکلی اور میں نے ایک دم کروٹ بدل کر زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جسم میں انتہائی خوف کے عالم میں قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے بہت زور زور سے ہاتھ پاؤں جھٹک کر ان مکڑیوں کو نیچے گرایا اور اس کے بعد دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ پوری قوت سے میں نے دروازے کو پکڑ کر کھینچا اور دروازہ کھل گیا، لیکن میں باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر گر پڑا تھا۔ چند مکڑیاں جو میرے لباس پر چڑھ گئی تھیں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی تھیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، مگر مکڑیوں نے میرے جسم کے کھلے حصوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں پہنچ کر مجھے کاٹنے لگیں۔ میں بار بار چیخ رہا تھا اور ملگجی مکڑیوں کو چٹکیوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے پھینک رہا تھا، ساتھ ہی میں انہیں پاؤں سے مسلتا بھی جا رہا تھا۔ یہ ایک بے حد گھناؤنا کام تھا، لیکن اس وقت زندگی بچانا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مگر مکڑیاں اپنا کام کر رہی تھیں، مگر میری کوششوں سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری مکڑی بھی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہی میں اس دروازے کی طرف دوڑا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا نظر آیا اور میں اس میں گھس گیا، مگر وہ ایک کمرہ تھا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر ایک راہداری میں بھاگا جو آگے جا کر دوسری طرف گھوم گئی تھی، لیکن دوسری طرف مڑ ہی رہا تھا کہ سامنے بند دیوار آ گئی اور بمشکل دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر ٹکرانے سے بچا۔ وہ راستہ کہاں گیا جہاں سے اندر آیا تھا؟ کہاں گیا وہ راستہ؟ وہاں سے پلٹا اور پھر جہاں تک بھاگ سکا بھاگا، لیکن جہاں پہنچتا راستہ بند ملتا۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گیا۔ گہرا گھپ اندھیرا تھا، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، غالباً غسل خانہ تھا۔ میں ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پانی کی دھار گر رہی تھی، پانی ہلکا گرم تھا، مگر پیاس اتنی شدت کی تھی کہ میں نے منہ کھول دیا۔ پانی کے کئی گھونٹ حلق سے اتارے، مگر یہ پانی ہلکا نمکین تھا اور اس میں پانی جیسا پتلا پن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بو، ایک عجیب سی سڑان۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، پانی اس میں لیا اور اسے انگلیوں میں مسل کر دیکھنے لگا۔ عجیب سی چپکن تھی اس میں، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سڑان سے الٹی آ رہی تھی، پیٹ اور سینے پر ایک دم بڑا بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں کراہتا ہوا وہاں سے بھی نکل آیا۔ کوئی عظیم شیطانی جال تھا جس میں میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کہاں جاؤں؟ کسی جگہ روشنی نظر آئی، اس سے پہلے یہ روشنی نہیں تھی، مگر اس طرف رخ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کلیجہ تھا کہ حلق کے راستے باہر نکل آنا چاہتا تھا۔ راستہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اس منوس گھر میں؟ ارے کوئی ہے؟ مامو ریاض، ابو، امی، شمسا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میری آواز گھٹ گئی، متلی آ گئی تھی اور میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ رہے تھے۔ لگ رہا تھا یہی آخری وقت ہے، مر جاؤں گا۔ پھر وہی سب کچھ۔ آگے بڑھا، رخ ایک روشنی کی طرف تھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہے، نہ جانے وہاں کیا ہے۔ کھلا ہوا دروازہ تھا، چکور کمرہ تھا، کھردرا فرش، دیواریں، کارنس پر روشن شمع۔ سامنے ایک اور دروازہ بھی تھا۔ نقشہ بدل گیا تھا اس گھر کا میرے داخل ہونے کے بعد۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ روشنی میں ہاتھوں پر نظر پڑی، ایک اور چیخ حلق سے بلند ہو گئی۔ دونوں ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، انگلیاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھیں۔ خون! خون! پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دھار جو نہ جانے کہاں سے گر رہی تھی، پانی کی نہیں، خون کی دھار تھی، اور میں نے کئی گھونٹ خون پیا تھا۔ اس بار تو یوں لگا جیسے آنتیں حلق کے راستے باہر نکل رہی ہوں، بری طرح متلیاں ہو رہی تھیں اور مجھے بیٹھ جانا پڑا تھا۔ آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ حلق سے نکلنے والی علائش نظر نہ آئے۔ سر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے نور سی آنکھوں سے کمرے کے ماحول کو دیکھا۔ وہی کمرہ تھا جہاں تابوت دیکھا تھا، اور اس تابوت میں مامو ریاض کی لاش نظر آئی تھی، مگر اب وہاں مکڑیاں نہیں تھی، فرش صاف پڑا تھا۔ مکڑیاں یقیناً دوبارہ تابوت میں جا گھسی تھی۔ مامو ریاض مر گئے۔
میں نے دل میں سوچا۔ بے اختیار قدم آگے بڑھے، تابوت میں جھانکا، لاش موجود تھی مگر مکڑیاں موجود نہیں تھیں، ایک بھی مکڑی نہیں تھی۔ البتہ ماموں ریاض کی لاش خون سے آری تھی، بالکل زرد، بے رونق، سرد۔ تابوت میں جھانکا، دونوں ہاتھ نیچے کیے، ان کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ بالکل ہلکا جسم تھا، مگر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے ماموں ریاض نے پاؤں اٹھایا ہو۔ یہ صرف احساس نہیں تھا، ایسا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کے سہارے وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جد و جہد کر رہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا اور پھر جلدی سے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ ماموں ریاض نہیں تھے، بلکہ اب یہ چہرہ مکروہ صورت بھوریا چرن کا چہرہ بن چکا تھا۔ وہ 100% بھوریا چرن تھا۔ اس کی شکل نامعلوم سے انداز میں کسی مکڑی کی شکل سے مشابہ تھی، ہاتھ پاؤں بھی اس طرح مڑے ہوئے تھے۔ اب اسے میرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اچھل کر تابوت سے باہر نکل آیا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس نے چہکتی آواز میں پوچھا۔ بھوریا چرن؟ پہچان لیا نا بابا؟ چلو اچھا ہے، ہم تو سمجھے بھول گئے ہوگے ہمیں، بہت سا سمے بیت گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں ہے بھوریا چرن؟ سب مل جائیں گے میاں جی، سب مل جائیں گے، اب کیا رہ گیا ہے، مگر تم بھی دھن کے پکے نکلے۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ ہمارا کام ہی کر کے نہ دیا۔ اب بھی نہیں کروں گا بھوریا چرن، اب بھی نہیں کروں گا۔ اب؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، تو کیا سمجھتا ہے ہار مان لی ہے میں نے تجھ سے؟ تو پاگل ہے بھوریا چرن۔ ڈوب مرو میاں جی، کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب ہی مرو تو اچھا ہے۔ اب تم ہو کیا میاں جی، ذرا اس پر تو غور کر لو۔ میں تو کبھی بھی کچھ نہیں تھا بھوریا چرن، مگر تو دیکھ لے آج تک تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مقصد میں تو ہم ایسے کامیاب ہوئے ہیں میاں جی کہ جانو گے تو جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اچھا، کیا تو کھنڈولا بن گیا؟ ہم تو کھنڈولا نہ بنے، پر تم بھی دھرماتما نہ بن سکے۔ یہ ہے تمہارا دھرم، جیون بھر کشٹ اٹھائے، پر ایک غلطی کری اور مارے گئے۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ اب تم ہم سے ہو میاں جی، نام بدل لو اپنا، دھرم داس رکھ لو یا کالی چرن، مسعود احمد تو نہ رہے اب تم۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اور میں اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنا عرصہ دور رہا تو دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب اس سے جان چھٹ گئی۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اگر اسے پورا کر لوں تو شاید اس کرب کی زندگی سے نجات پا لوں، مگر وہ اب اسے برا بھلا کہہ لوں تو کیا ملے گا؟ کم از کم معلومات ہی حاصل کر لوں، کچھ سمجھ میں ہی آئے۔ تم کس مقصد میں کامیاب ہوئے بھوریا چرن؟ ہاں، بھاگ ہوتے ہیں منچ کے، شنکھا بنے تو من میں آئی کہ کھنڈولے بنے، مگر بھاگ میں نہیں تھا، ملا بھی تو تم جیسا پاگل، دھرم کے پیچھے بھاگنے والا۔ ارے پاپی، تو دھرم داس بننے تو نہیں آیا تھا ہمارے پاس، برے کاموں کے لیے ہی تو آیا تھا۔ ریس کے گھوڑے، سٹے کے نمبر، دولت کے انبار، بلاؤں کی قربتیں سب مانگنے آیا تھا تو ہم سے۔ ہم نے کب منع کیا تھا؟ تو ہمارا کام کر دیتا تو ہم تجھے وہ دیتے کہ جیون بھر مزے کرتا۔ دھرم ضرور بھر شٹ ہوتا تیرا، مگر دھرم داس تو ہی بتا، کیا تیرے دھرم میں یہ سب جائز ہے؟ ریس میں دوڑے ہوئے گھوڑوں کے کھیل سے جو دولت ملتی ہے وہ نیک کمائی ہے؟ پھر تیرے من میں نیکیاں کیوں پھوٹ پڑیں؟ ہمارا ستیہ ناش مار دیا تو نے، اور اس کے بعد جو کچھ تو کرتا رہا وہ میرے پر سود رہے تھے۔ طرح طرح کے لوگوں سے دھائی دی تو نے اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو کیا سمجھتا تھا چھوڑ دیتے ہم تجھے؟ تو تم میرے پیچھے لگ رہے؟ میں نے کہا۔ پہلے تو یہی سوچا تھا ہم نے کہ ایک دن راستے پر آ جائے گا، مگر اس مسئلے نے کھیل بگاڑ دیا۔ کس نے؟ ارے اسی فصل نے۔ بابا فضل کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اس نے جیون دان دے کر تیری رکشا کی، نہ صرف رکشا کی بلکہ میں نے رندی آواز میں پوچھا۔ رستے کھول دیے تیرے۔ تو نے جو گناہ کیے تھے اپنے دھرم کی نگاہ میں، اس نے انہیں دھونے کے لیے قربانی دے دی اور تو بچ گیا۔
تیری کھٹنائیاں دور ہونے لگیں مگر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ میرے حلق میں گولا سا آن پھنسا۔ بڑا روح فرسا انکشاف تھا۔ بابا فضل نے میری مشکلات دور کرنے کے لیے جان کا نذرانہ دیا تھا۔ اتنا بڑا ایثار کیا تھا انہوں نے، اتنا بڑا ایثار۔ بھوریا چرن میری کیفیت سے بے نیاز بولا، ہماری بھی کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ بھید بھاؤ ہوتے ہیں۔ اگر تو مہمان بن جاتا، اگر تیرے ہاتھوں کالے جادو والوں کو نقصان پہنچتا تو وہ ہمارے حساب میں لکھا جاتا، ہمیں جواب دینا ہوتا اس کا اور ہمارے درجے کم ہوتے جاتے۔ مصیبت گلے پڑ گئی تھی، ہمارے تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اپنا کام بھولنا پڑا، تیری ناک میں لگے رہے، تجھے دیکھتے رہے، تیرے راستے روکنا تھا ہمیں اور ہم کامیاب ہو گئے۔ چولہے میں جا گھسی تیری مہانتا۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ بتائیں گے سسرے، سب کچھ بتائیں گے، پہلے بھی تو کچھ دکھ ہو، تو بھی ہماری طرح کل سے۔ بتاؤ بھوریا چرن۔ دیوتا بن رہے تھے، مہاپوش بن رہے تھے، سنسار کو دکھوں سے دور کرنے جا رہے تھے، اپنے دین دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ کیوں نہیں، ہمیں سب سے پہلے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی شکشا دی جاتی ہے، اس کے لیے دوسرے دھرموں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ میرے دین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جتنا جانتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ تیرے دھرم میں ایک نکتہ ہے، سب سے بڑی چیز ایک نکتہ ہے۔ وہ کیا؟ ساری ہم سے پوچھ لے گا، کیوں بتائیں تجھے؟ اس لیے کہ تم نے میرے دین کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں، نکتے کی بات بالکل ٹھیک کہی ہے تم نے۔ تیرے دھرم میں واسناؤں کی گنجائش نہیں، نفس کی موت کو پہلا درجہ حاصل ہے، اور جو نفس کے جال میں پھنسا ڈوب گیا۔ تجھے ڈبونا ضروری ہو گیا تھا، ہمارے لیے دھن کے چکر سے تو نکل گیا۔ سندر ناریاں تجھے متاثر نہیں کر سکتی تھی، اور ہمارا کام اس سمے تک نہیں بن سکتا تھا جب تک تو ایسے کسی پھیر میں نہ پڑے۔ سو ہم لگے رہے تیری ناک میں، اور موقع مل گیا ہمیں۔ بڑا دین دیال بنا ہوا تھا اور لوگوں کے کام آ رہا تھا، ہم نے حساب کتاب لگایا اور کام میں مصروف ہو گئے۔ باولے، وہ مٹکا جو تجھے درخت کی جڑ میں نظر آیا تھا کسی کا دبا ہوا خزانہ نہیں تھا، وہ تو ہم نے سونے کی مہروں سے بھر کر وہاں گاڑ دیا تھا، سو تجھے وہ نظر آ گیا، وہیں پر ہمارا کام بن گیا۔ تو وہ نکتہ بھول بیٹھا، تجھے بتایا گیا تھا، یاد ہے نا تجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلا کام انسانوں کے کام آنا ہے، اور دوسرا کام اپنے نفس کو مار کر اپنی منزل کی تلاش۔ اس کے بغیر مہانتا مکمل نہیں ہوتی۔ اگر تو اپنی خواہشوں کے جال میں پھنس گیا تو کچھ نہیں حاصل کر سکے گا اس سنسار میں۔ بول، یہی بتایا گیا تھا نا تجھے؟ سو یوں ہوا کہ تو نے دیکھا اس آدمی الیاس خان کو، اور تجھے یاد آ گئے اپنے ماما جی۔ ارے ہم نے سوچا کہ اس سے بڑھیا موقع ملنا تو ممکن ہی نہیں، ماما جی کے پھیر میں تو لمبے سے لمبے پھیر میں پڑ سکتا ہے، اور بات بن گئی بھیا ہماری۔ سونے کا وہ مٹکا تو نے الیاس خان کو دے دیا اس لیے کہ وہ تیری ماما جی کا پتہ تجھے دے، بس کام تو وہیں سے ہو گیا تھا ہمارا۔ تو خود سوچ، دھرتی تو بہت بڑی ہے، نہ جانے کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس دھرتی میں، اور سب کے سب آ جاتے ہیں تیری آنکھوں میں، کیونکہ تجھے آہستہ آہستہ روشنی مل رہی تھی۔ تو بہت بڑا بن جاتا بھائی، میرے راستے روکنا ہی تھے۔ وہی کیا تو نے جو ہم نے چاہا، اور نکل گیا تو اپنی پابندیوں سے جو تجھ پر قائم کی گئی تھی۔ بس ایک کے بعد ایک ہمارا کام بنتا رہا، اور پھر بن گئے ہم تیرے ماما جی۔ تم؟ میں نے خوف سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، ہاں رے، اس سمے تو یہی سب کچھ کرنا تھا۔ لگا لائے تجھے اپنے پیچھے ہم، اور سب کچھ بھول گیا تو جو کچھ تجھے یاد کیا گیا تھا اسے بھول کر تو پڑ گیا اپنے ماما جی کے پھیر میں، ماتا پتا کے جال میں، اور ہم یہی چاہتے تھے۔ اور یہ جگہ اب جہاں تو ہے کہلاتی ہے بیر منڈل۔ یہاں سارے کے سارے ہمارے بیر رہتے ہیں۔ وہ مکڑیاں جو تیرے ماما جی کی لاش سے چمٹی ہوئی تھیں، تیرا کیا خیال ہے، مار دی تو نے؟ ارے جاؤ باولے، بیر کہیں مرتے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے تھے ہمارے کہنے سے، اور پھر ہم نے وہ خون تیرے شریر میں اتار دیا جو ہم نے 7
پورن ماشیاں منتر پڑھ پڑھ کر تیار کیا تھا۔ 17 آدمیوں کا خون جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور جن پر 7 پورن ماشیاں منتر پڑھا تھا، ہم نے کالے جادو کا وہ سب سے بڑا منتر، جس سے بڑا منتر اور کوئی نہیں ہوتا اور جو ایک شنکھا کو ہی معلوم ہوتا ہے، بس وہ خون پانی سمجھ کر پی لیا تو نے، اور تیرے اندر سے سب کچھ صاف ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے اب تیرے پاس، سمجھا؟ تو ایک کورے مٹکے کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے اور کورا ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما لے اپنی کسی بھی بات کو۔ ارے پاگل، تیری ساری پتیسیاں ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس طرح کم از کم ایک ہمارا کام تو بنا، ایک کام سے تو فارغ ہوئے ہم، نہ تو اپنے دھرم کا رہا اور نہ اس سنسار کا۔ اب جا بھاڑ جھونک چولہے میں، ہمارا کام کر دیتا تو بہت کچھ مل جاتا، نہیں کیا تو ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ ہم شنکھا تو ہیں نا، مگر تو کیا ہے؟ اب اگر کہے تو کتا بنا کر نکال دے تجھے یہاں سے، بول کیا کرے تیرے ساتھ؟ میں بھوریا چرن کو دیکھتا رہا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا دل میں اتر رہا تھا۔ کم وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے اس نے اپنے کام کے لیے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا کہنا بالکل درست تھا۔ ایک نکتہ، صرف ایک نکتہ ہی تو اصل حیات ہے۔ بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے ولی، درویش، قلندر اپنے آپ کو تیاگ کر کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کے آگے سر جھکا دیا، اپنی محبتوں کے ہاتھوں دیوانے ہو گئے تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ عام انسان بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے۔ میرا تو آزمائشی دور تھا اور میں اس امتحان میں نامکمل رہ گیا۔ میں نے وہ نعمتیں ٹھکرا دیں جو مجھے دی گئی تھیں۔ اتنی ساری نعمتیں دے کر صرف ایک ہدایت کی گئی تھی مجھے کہ اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنوں، وہ نہ مانگوں جن کا دینا ابھی آسمانوں میں منظور نہیں ہوا، لیکن کر ڈالا میں نے وہ سب کچھ۔ ماموں ریاض کے چکر میں پڑھ کر وہ کمبل بھی وہیں چھوڑ آیا جس نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا تھا، جس نے میرے دل و دماغ کو منور کر دیا تھا۔ بھوریا چرن کہکھے لگانے لگا، پھر بولا، اور اب جا مر اس سنسار میں، جا دیکھوں آگے تو کیا کرتا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے پاپی ہتھیارے، تو نے میرے راستے روکے ہیں، میں سنسار کے سارے راستے تجھ پر بند کر دوں گا۔ چل بھاگ رہے یہاں سے، اب تو مٹی کا ڈھیر ہے، میرے لیے کچھ نہیں رہا۔ میں گردن جھکائے وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ در حقیقت خالی ہو چکا ہوں اور اب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بار پھر یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ بن گئی تھی اور اس بار میں نے خود کو اس امتحان میں ڈالا تھا۔ بلا شبہ یہی ہوا تھا، یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منصب گوا دیے تھے۔ یہ میرا گناہ تھا، صرف میرا گناہ، اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ مجھے تو جگہ جگہ سمجھایا گیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلے پھل چکھوں پھر کھانے کو ملے گا۔ بھوریا چرن نے بالکل درست کہا تھا، میرا مذہب سچا ہے، انہیں چھوٹ ہے جو کچھ نہیں جانتے، لیکن جو واقف ہوں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا مگر میں نے اپنی خواہشوں کو اول قرار دیا تھا۔ اس بار سارے راستے کھلے ہوئے تھے۔ میں باہر نکل آیا۔ باہر گہری رات چھا چکی تھی، نہ جانے کیا بچ گیا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، جگہ جگہ درخت بکھرے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھتا رہا کچھ سوچے بغیر۔ اب تو کچھ سوچنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر دریا کا شور ابھر رہا تھا، آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی مگر احساس کچھ نہیں تھا۔ تھک گیا تو جہاں تھا وہیں لیٹ گیا، وہیں سو گیا۔ خوب گہری نیند آ گئی تھی۔ صبح کو اس وقت جاگا جب کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے اعضاء میں تھر تھری سی پیدا کر دی۔ بے اختیار اٹھ گیا، دماغ کھویا کھویا سا تھا، دل کچھ چاہ رہا تھا، اعضاء کچھ طلب کر رہے تھے مگر کیا، یاد نہیں آ رہا تھا۔ کھڑا ہو گیا، اسی جگہ کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ نیت کے انداز میں بند گئے۔ مگر اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر سب کچھ بھول گیا تھا۔ جھکا، پھر گھٹنوں کے بل سجدے میں گر پڑا۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، بلک بلک کر رونے لگا۔ بھول جانے کا غم تھا، یاد کرنا چاہ رہا تھا مگر یادداشت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ سارے آنسو بہہ گئے، آنکھیں خوش ہو گئیں تو اٹھ کھڑا ہوا۔ کانوں میں ایک آواز ابھری، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھ برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ میری عمر ہی کیا ہے،
ہاں، چند لمحے میری بخشش کا ذریعہ تو نہیں بن سکیں گے، مگر یہ زندگی جو ایک سزا ہے، یہ تو میرے لیے مزید گناہوں کا باعث بن جائے گی۔ مزید گناہ نہیں، اور گناہ نہیں، اور گناہ نہیں۔ اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ برائی میرے لیے نہیں ہے، میں برائی کے قابل نہیں ہوں، اور گناہ کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ مجھے مر جانا چاہیے، ہاں مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے وحشتناک نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر میری سماعت نے مجھے اس شور کی طرف متوجہ کیا جو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میرا قدم تیز و تند دریا کی طرف بڑھ گئے۔ میں بے خودی کے عالم میں اس طرف چل پڑا۔ وسیع و عریض چوڑا پاٹ میرے سامنے تھا۔ پانی برق رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ مٹیالی لہریں جھاگ اڑا رہی تھیں۔ میں دریا میں اتر گیا، آگے اور آگے اور آگے، اور پھر پانی میں میرا وزن سنبھال لیا۔ ایسی پٹخنی لگائی کہ سر نیچے پاؤں اوپر ہو گئے، دوسری پٹخنی، اور اس کے بعد تاریکی، گہری اور پرسکون تاریکی، پھر روشنی، دھندلی روشنی، پھر ایک آواز، ہل رہا ہے کا ماں، ہل رہا ہے، کرا بھی رہا ہے، ماتھو، ارے دیکھ بٹو، او کا ہوش آئے رے، آت رہیں کاکا، بھو آت رہویں، اب کا کرت ہے جانکی، آنکھیں پٹپٹا رہا ہے، ہیں اب آئے سسروا کو ہوش، اری جنکی دودھ گرم کر لئی ہے کا، ہاں کا ماں، ہنڈیا چولہے پر رکھی ہے، بھر 2 کٹورے ماں، وید جی یہ کہہ گئے تھے، جاری جلدی کر۔ میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ہوش میں تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کہاں ہوں۔ یہ بھی یاد آ گیا کہ دریا میں کود کر جان دینا چاہی تھی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ موت نے قبول نہیں کیا ہے، یہ بھی یاد تھا کہ مسعود احمد نام ہے میرا، اور بھوریا چرن بھی یاد تھا۔ کہاں ہوش آئی کاکا؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نہ آئی، جانکی ہی بولت رہی، دوسری آواز نے کہا، اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی بڑا سا کٹورا لے اندر آ گئی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر بولا، جاؤ کاکا، دودھ کی خوشبو پڑتے ہی ہوش آ گئی انجائی کو، چل ببو دودھ پی لے۔ اس نے سہارے سے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، سخت بھوکا تھا۔ لڑکی نے کٹورا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ گرم کٹورے کے نیچے رکھ دیا، باقی اوڑھنی اس کے شانوں پر تھی، اور اسے نیچے اس طرح جھکنا پڑا تھا کہ اس کا چہرہ عین میرے سامنے آ گیا تھا۔ دودھ کا گھونٹ لیتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، سانولا سلونا چہرہ، سادہ سے نقوش، 19-20 سال کی عمر، جوانی کی تمازت سے تپتے ہوئے سانس، کاجل بھری آنکھوں میں دوڑتی زندگی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھیں جھکیں، چہرے کا رنگ بدلا، پھر آنکھیں اٹھیں، کڑے انداز میں مجھے دیکھا، پرکھا، اور پھر جھک گئیں۔ ہونٹ آہستہ سے کپکپائے جیسے انہوں نے کچھ کہا ہو، مگر بے آواز۔ میں کچھ بدحواس ہو گیا، مگر گرم دودھ کے 2 بڑے گھونٹوں نے سنبھال لیا، آنتیں تک جل گئی تھیں۔ دودھ پیوت ہے کہ نا؟ کاکا پھر بولا۔ ہارے سب ڈکوس گیو سسر، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکی نے جلدی سے کٹورا میرے ہاتھ سے لے کر اپنی اوڑھنی سنبھال لی، اور پھر کٹورا لیے باہر نکل گئی۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا، بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں۔ شکنتا نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا، شکنتا میری دیوانی تھی۔ یہ لڑکی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، مگر نہ جانے دل اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی تو اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچی مٹی کی دیواروں سے بنا کمرہ تھا، چھت پھونس کے چھپر سے بنی ہوئی تھی، 3 چارپائیاں کل کائنات تھیں جن میں ایک پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہ غالباً اندھا تھا، یہی احساس ہوا تھا۔ ہاں بھائی ٹسورام، اب بولو، جمنا ماں کیا کر رہے تھے؟ نوجوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جمنا میں؟ ارے تو اور کاکا کا اندر مہاراج کے رتھ ماں سیر کر رہے تھے؟ نہیں، بس کنارے پر تھا، پاؤں پھسل گیا۔ بھلے پھسلے ہوا، اور ہم نہ نکالتے تو مر جاتا، میں نے کہا، اور ایک بےکس مسکراہٹ میرے ہونٹوں سے پھیل گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ لیو کاکا، بوا مرن لیے گرے تھے جمنا میں؟ کاہے بٹوا، جیون بھاری ہو گیا کا؟ ہاں چاچا۔ دکھی لاگو ہو؟ ارے ناتھو، مہمان بنا لو اپنا، اسے جی بہل جائے تو جان دینا۔ ارے امی، کہاں جائے رے اب کاکا، ہم محنت کری ہے اس پر، ایسے کاہے جانے دیں گے سسروا کو؟ بس ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا۔ دھوبیوں کی آبادی تھی، جمنا گھاٹ پر آبادی تھی، بستی کا نام تھا پوریا، کوئی 100 گھر تھے پوری بستی میں۔ بوڑھے کا نام راگو تھا، بیٹے کا نام ناتھو،
اور لڑکی کا نام جانکی۔ ناتھو گھاٹ پر چیورام کر رہا تھا کہ میں بہتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا اور اس نے مجھے نکال لیا۔ جانکی کی نگرانی میں پیٹھ پر لاد کر مجھے اپنے جھونپڑے میں لے آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جہاں سے یہ لوگ بیل گاڑیوں پر گھر کے کپڑے دھونے لاتے تھے اور پھر وقت پر انہیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ سادہ سی زندگی تھی جو روکھا سوکھا ملا کھا لیا، اور خوش سادگی کی حد یہ تھی کہ مجھ سے میرا نام تک نہ پوچھا، اور ناتھو نے مجھے ٹیسو کہا تو سب اس نام سے پکارنے لگے۔ یہ بستی بڑی اچھی لگی تھی۔ میں یہاں رہ پڑا، کہاں جاتا، کیا طلب کرتا، جو مانگا وہ گناہ بن گیا، اور اب یہ سوچا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، جو ملے گا قبول کر لوں گا، بھول جاؤں گا سب کو۔ کوئی فائدہ نہیں کسی کو یاد کرنے سے، وہ بھی مجھے بھول گئے ہوں گے، صبر کر لیا ہوگا۔ خدا کرے محمود اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، خدا کرے اس کا ماں باپ سے رابطہ ہو جائے، خدا کرے میری بہن شمسہ اپنا مستقبل پالے۔ میں تو ان کا قاتل تھا، اب کیا کروں گا ان کے پاس جا کر؟ جو چھن گیا تھا وہ نہیں ملا تھا۔ ہاں، جب بھی وقت ملتا، جب دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہوتا، قبلہ رو کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ لیتا، پھر سجدے میں چلا جاتا۔ لیکن جو چھن گیا تھا یاد نہ آتا، ایسے لمحوں میں ذہن سو جاتا تھا۔ راگو بابا، میں کپڑے دھوؤں گا۔ کاہے بٹوا؟ اسی بستے میں رہوں گا میں۔ رہو بٹوا، تمہارا کھاتا رہوں گا۔ سو کا ہے؟ ٹھیک تو کہے ہے کاکا، دئی مٹی ہو جائے گی، کام کرنے دے اسے، ناتھو نے کہا، اور وہ میرا استاد بن گیا۔ میں اس کے ساتھ کپڑے دھونے لگا، اس کا کام بڑھ گیا تھا۔ ایک دن جانکی نے شرماتے ہوئے کہا، کچھ معلوم ہے تجھے ٹیسوا؟ کیا؟ کاکا اور بھیا ہمارے بیاہ کی بات کر رہے تھے۔ کاکا کہہ رہا تھا کہ چھورا بڑھیا ہے، کام بھی کرے ہے، جانکی کے ساتھ پھیرے کرا دیں اس کے، چوکھا رہے گا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جانکی مجھے اچھی لگتی تھی، اس کی قربت سے ایک نشہ سا چھایا رہتا تھا مجھ پر۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے چاہتی تھی جس کا صاف اظہار ہو رہا تھا، مگر وہ میری ہم مذہب نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے اپنا نام یاد تھا، اپنا مذہب یاد تھا، اور مجھے اس سے محبت تھی۔ جو کچھ مجھ سے چھن گیا تھا وہ میری بدقسمتی تھی، لیکن باقی سب کیا خود کو بھول جاؤں؟ جانکی نے کہا۔ کیا سوچنے لگا؟ کچھ نہیں جانکی، اپنے یاد آ رہے ہوں گے؟ ہاں، سب کچھ بھلا دوں گی تجھے، سب کچھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اس رات میں بہت بے کل تھا، ساری رات بے کلی میں گزری۔ صبح کو اٹھا، دل کی بے چینی کسی طرح دور نہیں ہو رہی تھی۔ ایک گوشہ تلاش کیا اور بے کسی سے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، پھر سجدے میں گر گیا۔ بہت دیر گزر گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اٹھا تو ناتھو پر نظر پڑی، وہ اچنبھے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کیا تو مسلمان ہے؟ پورا وجود مجسم آواز بن گیا، رواں رواں پکارنے لگا، ہاں ہاں ہاں۔ اور یہ کہتے ہوئے جو سکون ملا تھا اس کی قیمت کائنات کے سارے خزانے نہیں تھی۔ یہ الفاظ میری گمشدہ بینائی تھی۔ مسلمان ہے تو؟ ناتھو نے ایک بار کڑک کر پوچھا۔ ہاں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے عجیب سی کیفیت میں کہا۔ ہم کا دھوکہ کاہے دیت رہے تھے؟ ہمارے سامنے ٹیسو کاہے بنا رہے؟ نہیں ناتھو، نہیں، میں کچھ نہیں بنا، میں تو مصیبت کا مارا ہوں ناتھو۔ میں نے تو ہماری بہنیا سے بیاہ کرنے لگا تھا تو، ارے ہم سب کی آنکھن ماں دھول جھونک رہے ہیں۔ ناتھو، تم لوگوں نے جمنا سے مجھے اس وقت نکالا جب میں بے ہوش تھا۔ میں تو خود اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے دریا میں گرا تھا، میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے ناتھو، تم جانتے ہو کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کل جانکی نے مجھے بتایا کہ تم لوگ ایسا سوچ رہے ہو، میں ایسا بھی کبھی نہ کرتا، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو میں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اگر میں تمہیں حقیقت نہ بتاتا تو کم از کم یہاں سے چلا جاتا، اور جانکی سے بیاہ نہ کرتا۔ کبھی نہیں ناتھو، کبھی نہیں۔ ناتھو میرا چہرہ دیکھتا رہا، وہ ان سچائیوں پر غور کر رہا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بڑی بکٹ بات ہو گئی رے ٹیسوا، جانکی تیرے سپنے دیکھن لاگی رہے، اس نے اپنی سکھیاں کو بتا دیا ہے، اب بات برادری ماں نکل جائی ہے، تو ہم پر کرپا کر بیرا، کرپا کر ہم پر، تو یہاں سے چلا جا، چپ چاپ چلا جا، سب سوچیں گے کہ بھاگ گیا، ہم کہتے ہی ہے کہ ہمارے روپے لے کر بھاگ گیا،
बड़ी इज्जत बची जाएगी है। लोग तो का बुरा कहकर खामोश हो गई है। तेरा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी मान ले, हमारी इज्जत बचा ले बेरा। नाथू ने हाथ जोड़ दिए। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ नाथू मेरा भाई। तेरी इज्जत मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है। अभी चला जाता हूँ, अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। मैंने उसके जुड़े हाथ अलग किए और फिर वहां से आगे बढ़ गया। वो अपनी जगह साकत खड़ा था। मैंने पलटकर उसे नहीं देखा था। बस्ती बहुत छोटी थी। मैं आखिरी मकान से भी गुजर गया। आगे खेत बिखरे हुए थे। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने रफ्तार तेज रखी थी। किसी रुख का तयन नहीं किया था। रुख किधर था, कहाँ जाता, बस चल पड़ा था। नाथू और दूसरे धोबी किसी बस्ती का तस्करा करते थे। कहते थे कोई बड़ा शहर है जहाँ से वो कपड़े लाते हैं और धोकर उनके मालिकों को पहुँचा देते हैं। मगर मैंने कभी इस शहर के बारे में किसी से नहीं पूछा था। इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। चलता रहा। उस वक्त सिर्फ नाथूराम की इज्जत पेश निगाह थी और कुछ नहीं सोच रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। अब वीरान जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। दरख्त नजर आ रहे थे, परिंदे परवास कर रहे थे, आसमान शफाफ था, धूप फैली हुई थी। जब पैरों ने जवाब दे दिया तो एक दरख्त के नीचे पनाह ली और ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। नींद तो नहीं आई थी, अलबत्ता नकाहत ने गुनूदगी तारी कर दी थी। बदन को सुकून मिला। पिछले कुछ दिन आराम से गुजरे थे, इसलिए बर्दाश्त की क़ुव्वत में कमी नहीं हुई थी। सूरज ढले उठा और फिर चल पड़ा। शाम झलक आई और फिर मैंने स्याह रंग की एक इमारत देखी। टूटी दीवारें, बिखरी हुई ईंटों के ढेर, एक बड़ा सा गुंबद। कदम इसी जानिब बढ़ गए। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। ये कोई कदीम मस्जिद थी। सीढ़ियां तक सलामत नहीं थीं। बड़ा सा सहन था जो बुरी तरह उधरा हुआ था। चारों तरफ पत्ते बिखरे हुए थे। दिल में अकीदत का एक जज्बा उभर आया, प्यार उभर आया। इसलिए सब मुझसे रूठे हुए थे। गुनहगार तो मैं था, लेकिन मुझे प्यार था इस एहसास से कि मैं मुसलमान हूँ। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे सहन साफ करता। कमीज़ उतारी और सहन की सफाई में मसरूफ़ हो गया। वसी और अरीज़ सहन को साफ करते करते इतनी देर हो गई कि रात हो गई। सूखे पत्ते समेटकर मैंने मस्जिद के पिछले हिस्से में फेंके और वहाँ ऐसे पत्तों के अंबार देखकर हैरान रह गया। यूँ लगा जैसे कोई बाकायदगी से सहन साफ करके ये पत्ते यहाँ फेंकता हो। न जाने कौन। कुछ समझ में नहीं आया। ज़्यादा गौर भी नहीं किया। अब कोई काम नहीं था। सीढ़ियों के पास आकर एक जगह साफ की और लेट गया। भूख लग रही थी। दिन भर प्यास की शिद्दत भी नहीं थी। कहीं से पानी भी नहीं पिया था। बस चलता रहा और यहाँ आकर इस मस्जिद के पास काम में मसरूफ़ हो गया। भूख प्यास बेशक थी, लेकिन इसे रफ़ा करने का कोई ज़रिया सामने नहीं आया था। लेटे लेटे एक बार फिर गुनूद की किसी कैफियत तारी हो गई और शायद सो गया। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। आलम होश में नहीं था कि दफातन कुछ आहटें सुनाई दी। शायद इन आहटों से नहीं जागा था, बल्कि किसी ने पांव पकड़कर झंझोड़ा था। चौंक पड़ा, इधर उधर देखा। 3-4 आदमी नज़दीक खड़े हुए थे। चांद निकला हुआ था और मस्जिद का पूरा माहौल रोशन था। इनमें से एक ने कहा, ये सोने की जगह नहीं है मियाँ साहिब, यहाँ क्यों सो रहे हो? रास्ता है, गुजरगाह है। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। इस वीराने में उस वक्त मस्जिद में आने वाले कौन हैं? जिन लोगों ने मुझे जगाया था वो आगे बढ़ गए थे। मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। सफ़ेद लिबास में मलबूस, पाकीज़ा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, नौजवान और छोटी उम्र के लोग जोक दर जोक मस्जिद की जानिब आ रहे थे और अंदर मस्जिद में बड़ा एहतमाम था। मैं पुरशौक अंदाज में आगे बढ़ गया। उस वक्त ये सब इज्तिमा क्यों है? ये तजस्सुस मेरे दिल में जाग उठा था। लोग सफ़े बनाकर बैठे थे। मैं भी एक समत बैठ गया। सामने ही एक मिंबर लगाया गया था जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था। गालिबन यहाँ आने वाले अपने साथ लाए थे। मैंने करीब बैठे हुए एक नौजवान आदमी से, जिसकी दाढ़ी स्याह थी और रंग सफ़ेद था, मध्यम लहजे में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने चौंक कर मुझे देखा और बोला, दर्स। क्या तुम दर्स में शिरकत के लिए नहीं आए? मैंने ना समझने वाले अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर मैंने इस मोहम्मद शख्स को देखा। टखनों तक चोगा पहना हुआ था, सर पर सफ़ेद आमा था, बुराक सफ़ेद दाढ़ी जो सीने तक लटकी हुई थी, भौवें तक सफ़ेद थीं। वो मिंबर की तरफ बढ़े और फिर मिंबर पर जा बैठे और उसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को सलाम किया। सब ने बुलंद आवाज़ से जवाब दिया और मुअम्मर बुजुर्ग कहने लगा, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तो मस्जिद पूरी भरी हुई है, सभी आ गए हैं। जी इमाम साहिब, आज एक अजीब वाक़या भी हुआ है। एक शख्स ने कहा, क्या? हमारे आने से पहले ही किसी ने मस्जिद का सहन साफ कर दिया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो सहन साफ मिला था।
ہوگا کوئی بندہ خدا، خدا کے بندے کہاں موجود نہیں ہوتے۔ ایک اجنبی شخص کو ہم نے سیڑھیوں کے پاس پڑے پایا، سو رہا تھا، غالباً اسی شخص نے صحیح انصاف کیا ہوگا۔ کہاں ہے وہ؟ جن بزرگ کو امام صاحب کہہ کر پکارا گیا تھا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کسی کے بتائے بغیر ان کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان آنکھوں سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر آگے بڑھی اور مجھ تک پہنچ گئی ہو۔ اس روشنی نے میرا احاطہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد مجھے امام صاحب کی گونجدار آواز سنائی دی تھی، آگے آؤ، کون ہو تم؟ مجھے یوں لگا جیسے کچھ نادیدہ ہاتھوں نے میرے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھا کر کھڑا کیا ہو۔ قدم بھی خود بخود آگے بڑھے تھے۔ درمیان میں آنے والوں نے مجھے امام صاحب تک پہنچنے کا راستہ دیا تھا، اور میں وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ جو ہی امام صاحب کے قریب پہنچا، انہوں نے امامہ کا لٹکتا ہوا حصہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ناک پر رکھ لیا۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ انہوں نے کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، کیا تو نے اس مسجد کا صحیح انصاف کیا تھا؟ میرے منہ سے تو آواز نہ نکل سکی، البتہ گردن ہل گئی تھی۔ کیا تجھے علم ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے؟ میں نے امام صاحب کو دیکھا، ان کی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا کیفیات تھیں۔ وہ چونک کر بولے، مسلمان ہے تو؟ ہاں ہاں، میرے حلق سے جیسے روکی روکی بے شمار آوازیں نکل گئیں۔ مگر تیرے جسم سے تو بدبو اٹھ رہی ہے، ایک ایسی بدبو جو کبھی کسی مسلمان کے جسم میں نہیں ہوتی۔ ایسا کیسے ہوا؟ نہیں نوجوان، تو صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ بدبو جو تیرے بدن سے اٹھ رہی ہے، کسی ایمان والے کے جسم سے نہیں اٹھ سکتی۔ یہ تو غلاظت کی بو ہے۔ براہ کرم صحن سے باہر نکل جا، یہاں درس الہی ہوگا، اور اس کے بعد نماز تہجد۔ تو جیسے کسی بے ایمان شخص کو ہم اپنے درمیان جگہ نہیں دے سکتے۔ براہ کرم باہر نکل جا، اس سے پہلے کہ تجھے مسجد کے صحن کو ناپاک کرنے کی سزا دی جائے۔ یہ سزا تجھے صرف اس لیے نہیں دی جائے گی کہ تو نے کسی بھی جذبے کے تحت صحن مسجد کو صاف کیا ہے، مگر تجھے اپنے درمیان جگہ نہیں دیں گے ہم۔ میں بلک بلک کر رو پڑا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، سارے زمانے کا ٹھکرایا ہوا ہوں میں ایک بدنصیب انسان ہوں، مجھے سہارا چاہیے، میں قصوروار ہوں، لاکھوں گناہ کیے ہیں میں نے، تائب ہو رہا ہوں، میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا، اس ملحد کو دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دو، اس بدنما شخص کو مسجد میں داخل ہونے کی سزا دو، آخر یہ یہاں آیا کیوں؟ نکالو اسے، نکالو اسے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ایمان والو جیسی باتیں کرو، وہ جو کچھ بھی ہے اس نے کوئی دشمنی نہیں کی ہے۔ بھولے سے اگر خدا کے گھر میں داخل ہو گیا ہے تو خدا کے گھر سے اسے دھکے دے کر نہیں نکالا جا سکتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ چاروں طرف سناٹا چھا گیا، لوگ خاموش ہو گئے، کسی کے منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلی۔ امام صاحب نے کہا، اور تو کہتا ہے تو مسلمان ہے، مگر کیا یہ بتا سکے گا کہ یہ بدبو تیرے جسم سے کیسے داخل ہوئی؟ یہ میرے گناہوں کا پھل ہے، یہ میرے گناہوں کا پھل ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میں گڑ گڑا کر بولا، گناہوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مگر یہ کیسا گناہ ہے جس سے تیرے جسم میں کفر کی بدبو پھیل گئی ہے؟ خدا کے لیے ہمارے ان لمحات کو ضائع نہ کر، ہم نے اپنے طور پر جو انتظام کیا ہے اور جس مقصد کے لیے کیا ہے ہمیں اس کی تکمیل کرنے دے۔ تو باہر جا، تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جب بھی بارگاہ عزتی میں تیری توبہ قبول ہوگی، تجھے تیری مشکلات کا حل مل جائے گا، لیکن تو جا یہاں سے چلا جا، فوراً چلا جا۔ ہم اپنی عبادت میں تیری مداخلت پسند نہیں کرتے، اسے راستہ دو۔ امام صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے ان کے درمیان جگہ نہیں ملے گی، پھر یہاں رکنا بے مقصد ہی ہے۔ نڈھال اور مزمحل قدموں سے وہاں سے واپس پلٹا تو امام صاحب نے کہا، سیدھے راستے سے چلے جانا، کافی دور جا کر تجھے ایک درخت نظر آئے گا، اس درخت میں پھل ہوں گے، ان پھلوں سے تو اپنی شکم سیری کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اور تیری کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں آ رہے تھے۔